أجمعين خير المبشرين والمنذرين سراج السالكين معراج العارفين شفيع المذنبين رحمة للعالمين حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله آقا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وسيما صاحب الزمان ومن سوى الجان عين الحياة سفينة النجاة بقية الله في الأرضين حجة الله على العالمين العدل المشتهر المهدي المنتظر اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه ما شاء الله وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات ولعنة الله دائمة باقية والأعدائهم وأعداء شيوعهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والله يجعلهم على رجس هم لا يعقلون صلوات پڑھیے شب جمعہ ہے مجلس کی روحانیت میں اضافے کے لیے مجلس کی قبولیت کے لیے بالخصوص صدیقہ عالم کے استقبال کے لیے برذات بنت پیغمبر زوجہ حیدر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ باواز سلام صلی علی محمد وآل محمد ایک ایسی صلوات یوسف حضرت زہرا کے ظہور میں تعجیل کے لیے پڑھی ہے صلی علی محمد وآل محمد ایک صلوات اپنے مرحومین کے سال برزخ کے لیے ان کی طرف سے امام حسین کی شان میں پڑھیے صلی علی محمد وآل محمد جب شب جمعہ دربار سجا ہی ہوا ہے تو جنت نہ مانگ مانگ زیارت حسین کی خیرات مانگنی ہے تو پھر بے مثال کربلا جانے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے صلی علی محمد وآل محمد ایک اعلان میری طرف سے بھی سن لیجیے میں نے مجلس شروع ہونے کا نہیں اپنے ممبر کا ٹائم مغرب کے فوراً بعد دیا تھا ٹھیک ہے مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ میرے سے یہ اشرا چھڑوا دیں گے اگر یہی حالات رہیں گے تو میں زیادہ ساتھ تو نہیں دے پاؤں گی اس کا حل یہ کہ آپ وقت پہ آئیں اب میں اپنا ممبر لینے کا ٹائم نہیں بتا رہی 7:30 سے 8:15 ٹھیک ہے 15 منٹ آپ کو کمپلیمنٹری دیے جاتے ہیں 8:30 بجے میں ممبر چھوڑ دیا کروں گی آپ مجھے 8:20 پہ بٹھائیں آپ مجھے 8:15 بٹھائیں آپ مجھے 7:45 بٹھائیں آپ مجھے 7:30 بٹھائیں میں نے 8:30 پر ممبر چھوڑنا ہے جتنا سننا ہو اتنی جلدی آ جائیے گا صلوات پڑھیں بابا صلوات تو بتا رہی ہے آپ نے بالکل بھی نہیں سننا آوازیں بلند پڑھیے شیعت تقاضۂ عقل کے موضوع پر سن 1448 ہجری کے محرم الحرام کی دوسری نشست
آپ اس عزاخانے میں سماعت فرما رہی ہیں۔ سورہ مبارکہ یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 100۔ خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ انہیں پروردگار گمراہی، حقارت، رذالت، ذلت، اندھیرے، ظلمات اور نجاست میں پھینک دیتا ہے۔ ہم لا یعقلون، جن لوگوں کے پاس دولت عقل نہیں ہوتی۔ دین آیا ہی عاقلوں کے لیے ہے، بے عقلوں کے لیے دین آیا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہمارا مذہب جن 4 کتابوں کو بنیاد رکھتا ہے، استبصار ہے، من لا یحضر الفقیہ ہے، التہذیب ہے، ان میں پہلی کتاب اذان گرامی قدر خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ کتاب الحجت کی بات تھی۔ کتاب الحجت میں کل جہاں گفتگو رکی تھی تمہید، وہاں سے گفتگو آگے شروع کرتی ہوں تاکہ محدود وقت میں زیادہ بات ہو سکے۔ اللہ نے نماز روزہ بعد میں واجب کیا ہے۔ اللہ نے نماز روزہ واجب ہی عاقل کے لیے کیا ہے، بے عقلے کے لیے شریعت ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ اگر شوہر یا زوجہ میں سے کوئی ایک دیوانہ ہو جائے تو صیغہ طلاق کی ضرورت نہیں رہتی، نکاح خود بخود فسخ ہو جاتا ہے، کیونکہ دین آیا ہی سارا کا سارا صاحبان عقل کے لیے۔ اب عقل کیا؟ تار دبنے سے صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں سے لوز ہو تو کھچ نہ جائے، اس لیے ہم کہتے ہیں تار میں۔ یہ چیخیں جو ہے نا، یہ ان میں سے کسی کا فالٹ نہیں ہے، چیخیں ماں سے آ رہی ہیں۔ خالق ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ اصول کافی میں عقل کی تعریف کیا بیان ہوتی ہے۔ اب دیکھیے موضوع چونکہ شیعت جو ہے وہ اور عقل پہ ہے، عین عقل ہے، تو شیعت بر بنیاد عقل ہے۔ میں جملہ کہہ دیتی ہوں، آپ کی بکھری ہوئی توجہات بھی واپس آ جائیں۔ ہم نے اپنے عقیدوں کو محبت کے کندھوں پہ نہیں بٹھایا۔ ہمارے عمل، افکار، کردار، رسم و رواج، ہماری پوری شیعت عقل کے دوش پر پرواز کرتی ہے، عقیدت کے کندھوں پہ نہیں بیٹھی، کیونکہ کندھوں پہ کوئی بھی بیٹھے ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ عزیزان گرامی قدر، اب عرض یہ ہے کہ خالق نے جو عقل دی ہے، معصوم سے کہ پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ انسان افضل ہے یا فرشتہ؟ کیونکہ جب ہم کسی انسان کی بہت تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں واہ جی واہ ماشاءاللہ، انسان تو ہے ہی نہیں۔ تھوڑا تھوڑا بولیے، انسان تو ہے نہیں، اشرف المخلوقات فرشتہ تو ہے نہیں۔ ہم پروموشن نہیں کر رہے ہوتے، ڈیموشن کر رہے ہوتے ہیں، ترقی نہیں دے رہے ہوتے، تنزل ہی دے رہے ہوتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ جناب فرشتہ صفت انسان ہے۔ مولا بتائیے انسان افضل ہے یا فرشتے افضل ہیں؟ موضوع ہے عقل۔ مولا نے فرمایا یاد رکھو کہ اللہ نے جب فرشتوں کو بنایا تو فرشتوں کو خواہشات نہیں دی، فرشتوں کو صرف عقل عطا کری۔ نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ ان کی شادی ہوتی ہے، نہ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، نہ انہیں تھکان ہوتی ہے، نہ انہیں سردی گرمی لگتی ہے۔ فرشتوں کو خواہشات نہیں دی، انہیں صرف عقل عطا کری۔ پھر مولا فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ نے جانوروں کو عقل نہیں دی، صرف خواہشات عطا کری ہیں۔ انہیں صرف خواہشات ہیں، ان کے لیے کوئی عقل نہیں ہے۔ ان کے سامنے خوراک آنی چاہیے، نہ حلال کی تمیز ہے، نہ حرام کی تمیز ہے، نہ رشتوں کی تمیز ہے، نہ اخلاقیات کی تمیز ہے۔ اب بات یہاں تک پہنچی، اگر پہنچ رہی ہے کہ فرشتوں کو خواہش نہیں دی، صرف عقل دی، جانوروں کو خواہش دی، عقل، انسان کو خواہش بھی دی، عقل بھی دی۔ معصوم پر کون سمجھا سکتا ہے عقل کیا ہے سوائے ان کے جنہیں اللہ نے عقل بنا کر پیدا کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں انسان کو خواہش بھی دی ہے اور عقل بھی دی ہے، اگر اس کی خواہش کو عقل دبا دے، یعنی عقل خواہش میں غالب آ جائے، پھر تو انسان فرشتوں سے بہتر ہے، لیکن اگر اس کی عقل دب جائے اور خواہش برتر ہو، پھر یہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ کتنی مشکل بات ہے، مولا نے کتنی آسان کر دی۔ کہا اللہ نے انسان کو بعد میں بنایا ہے، فرشتوں کو انسان سے پہلے بنایا ہے۔ فرشتے پہلے بنے،
فرشتے پہلے بنے، فرشتے پہلے بنے، انسان بعد میں بنا. جیسے آدم پہلے بنے، آدمی بعد میں بنا. یعنی اللہ نے جب آدم کو بنایا تو آدم سے پہلے فرشتے بن چکے تھے، جن بن چکے تھے، جنت، حوریں، غلمان، پہاڑ، جمادات، نباتات، درخت سب بن چکے تھے. آدم تو بعد میں بنے ہیں، درخت پہلے بنے ہوئے تھے. یعنی عمر کے لحاظ سے درخت پرانی ہے، انسان نیا ہے. کتنے بڑے ہیں پہاڑ ہمارے سامنے کہ ہم کھڑے ہوں تو ذرہ لگے. اللہ نے اتنے اونچے اونچے قد کے پہاڑوں کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا. یعنی جب اللہ نے خلیفہ بنایا، کچھ کہہ رہی ہوں، جب اللہ نے خلافت دی تو نہ اس نے کسی کی عمر دیکھی. جب اللہ نے خلافت دی تو اس نے کسی کا قد قامت نہیں. تو جب اللہ قد دیکھ کر خلافت نہیں دیتا، جب اللہ عمر دیکھ کر خلافت نہیں. اور یاد رکھیے اللہ نے بنایا ہے، ٹھیکے پہ بنوایا نہیں ہے. اور شیطان کا کمال کیا ہے؟ شیطان نے خود خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. کہیں دکھائیے، شاید کل کی تقریر سے متصل ہو، کہیں دکھائیے شیطان نے کہا میں خدا ہوں. نہیں، اس نے بہکایا، فرعون کو کہا تو کہے میں خدا ہوں. فرعون کو کہا تم کہو میں خدا ہوں. نمرود کو کہا تم کہو میں خدا ہوں. یعنی شیطان کو بہکنے سے زیادہ بہکانے کا شوق ہے. نہیں، لفظ بدل دو، شیطان کو بننے میں دلچسپی کم ہے، بنانے میں زیادہ. لفظ بدلو، پتہ لگا جو بنے وہ چھوٹا شیطان ہے، جو بنائے وہ بڑا شیطان ہے. اور اللہ کہتا ہے نہ بننا تمہارا کام، نہ بنانا تمہارا کام. بنانا ہمارا کام ہے، ہمارے بنائے کو مان لینا تمہارا ہے. جی سلام. آدمی کو بعد میں بنایا، اولاد آدم کو بعد میں بنایا، آدم کو پہلے بنایا. تو اور بیدار ہو، تھوڑی سی مشکل بات کہوں، آدم کو پہلے بنایا، آدمی کو بعد میں. پروردگار یہ آدم کو پہلے بنا. اچھا، پہلے بھی جو بنایا تو بہت ہی پہلے بنایا، مگر مسجود نہیں بنایا، پتلا بنا پڑا رہا. فرشتے آتے رہے، سجدہ تو دور، کوئی 2 انگلی ماتھے پہ رکھ کے سلام بھی نہیں کرتا. کوئی لفٹ ہی نہیں ہے آدم کو کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرتے. آواز آئی ابھی سجدہ نہیں کرنا، سجدہ تب کرنا ہے جب نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنا امر داخل کر دوں. جیسے ہی میں امر دا، پتہ لگا اللہ بدھ کو سجدہ نہیں کرواتا، ڈمی کو سجدہ نہیں کرواتا. جب تک روح نہ آ جائے، جس میں بھی روح آئے گی سجدہ ہوگا روح کے آنے کے بعد. اب ہم سے کوئی یہ نہ کہے، شیعہ زیادہ اترائے نہ پھریں. اللہ نے جب علی کو کعبے میں پیدا کیا تو کعبہ تھا، قبلہ نہیں تھا. یہی تو ہم کہتے ہیں، سارا کریڈٹ ہے ہی علی کا، پہلے سے کعبہ نہیں تھا قبلہ. جیسے ہی روح کعبہ بن کے حیدر کرار آئے، جی سب بیدار ماشاءاللہ. اب میرا اسی طرح ساتھ، فرشتوں کو اللہ نے آدمی کو بعد میں بنایا، بعد میں ہی رکی ہوئی ہے، آدمی کو بعد میں بنایا، آدم کو پہلے بنایا. پھر اب اور پیچھے جائیے، آدم کو بعد میں بنایا، فرشتوں کو آدم سے پہلے بنایا. کیوں؟ کیونکہ فرشتوں نے ہوائیں چلانی تھی.
کسی فرشتے نے ہوا چلانی تھی، کسی فرشتے نے سورج نکالنا تھا، کسی فرشتے نے فصلیں تیار کروانی تھی، کسی فرشتے نے بارش برسانی تھی، کسی فرشتے کو بنایا اعمال لکھنے کے لیے جو ابھی بھی نہیں پہنچی، شب جمعہ نہ کہوں تو کب کہوں، کسی فرشتے کو ہوا چلانے کے لیے بنایا، کسی فرشتے کو ہوا چلانے کے لیے، کسی کو بارش برسانے نہیں، کسی فرشتے کو بھیجا زہرا کی چکی چلانے کے لیے، کسی کا بنایا زہرا کے بچوں کا جھولا جھولانے کے لیے، کسی کو بنایا زہرا کی تسبیح کے دانے گرانے کے لیے۔ فرشتوں کے تخلیق کا سبب ہے نا۔ اچھا، اور اللہ نے انسان کو کیوں بنا؟ اچھا، فرشتوں کو بھی بنائیں گے، 2 بنا دیے، ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے ایک فرشتہ بیچارہ اوور ٹائم، دوسرا ریسٹ فل ٹائم۔ اب آپ جو سمجھ رہی ہیں میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ نیکی والا نیکی زیادہ لکھتا ہے، ہاں بدی والا تو بیچارہ سوتا رہتا ہے۔ تو وہ جو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فرشتہ اگر اوور ٹائم کرے تو دوسرا کہے بھائی تمہیں سارا دن ہو گیا سوتے ہوئے، ایک کام کرو تھوڑی دیر تم میری ڈیوٹی کر لو، دونوں یہی تو ہے نا، کوئی دور تو جانا نہیں ہے، تو تھوڑی دیر میں ریسٹ کروں، میں بہت تھک گیا تو تم میری جگہ نیکیاں لکھ لو۔ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ کیوں؟ دونوں فرشتے ہیں، دونوں نوری ہیں، دونوں جنتی ہیں، نہیں پہنچی، دونوں معصوم ہیں۔ معصوم کی جگہ معصوم تو بیٹھ نہیں سکتا، معصوم کی جگہ معصوم، تو جب معصوم کی جگہ معصوم نہیں بیٹھتا تو پھر معصوم کی جگہ عقل کا تقاضا یہ ہے، انسان کو اللہ نے بنایا ہے فرشتوں کی طرف اعمال لے جانے کے لیے۔ عقل خواہش پہ غالب آ جائے، عقل کا تقاضا یہ ہے بدتر کو چھوڑے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کا گزرا ہوا کل، آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوتا ہے۔ اگر آنے والا کل گزرے کل سے بہتر نہیں ہے تو آپ میں مومن کی ایک نشانی کم ہے۔ کہا آنے والا کل، آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا، کیونکہ بہتر سے بہترین کا سفر ہی ایمان ہے۔ تقاضۂ عقل کیا ہے؟ آدھا جملہ میں کہوں گی، آدھا۔ تقاضۂ عقل کیا ہے؟ بدتر کو چھوڑا جائے، بہتر کو پکڑا جائے، ذلت سے دور ہوا جائے، عزت کی طرف جایا جائے۔ ذلت کو چھوڑنا عزت کی طرف جانا عقل ہے، پستی کو چھوڑنا بلندی کی طرف جانا عقل ہے، نجاست کو چھوڑنا طہارت کی طرف جانا عقل ہے، بت پرست کو چھوڑ کر بت شکنج کی طرف جانا، لاپتہ کو چھوڑ کر لافتہ کی طرف جانا۔ لاپتہ کو چھوڑ کر لافتہ کی طرف جانا عقل ہے۔ ارے مشکل میں پڑے کو چھوڑ کر مشکل کشا کی طرف جانا عقل ہے۔ ہلاک ہوتے کو چھوڑ کر شہادت دینے والے کی طرف جانا عقل ہے۔ روٹی مانگنے والے کو چھوڑ کر قسیم النار والجنہ کی طرف جا۔ پتہ لگا علی سے عشق کرنا ہماری عقیدت مند ہونے کی دلیل نہیں ہے، شیعوں کے عقل مند ہونے کی۔ علی سے اچھا، اللہ نے فرشتوں کو پہلے، پھر آدم کو، پھر آدم کے بعد آدمی کو۔ میں پھر پلٹ کے کہتی ہوں، آدمی کو بعد میں بنایا، آدم کو پہلے بنایا، آدم کو بعد میں بنایا، فرشتوں کو آدم سے بھی۔ اچھا، اب یہ ترتیب اللہ نے رکھی کیوں ہے کہ پہلے فرشتے بنیں گے، پھر آدم بنیں گے، پھر آدمی بنیں گے؟ اور 14 کو تو فرشتوں سے بھی پہلے بنایا ہے۔ اس کے عدل کا تقاضا ہی ہے، وہ موت کو بعد میں بنائے گا، زندگی کو پہلے۔
وہ مرض کو بعد میں بنائے گا، شفا کو پہلے، وہ اندھیرے کو بعد میں بنائے گا، اجالے کو پہلے، وہ مشکل کو بعد میں بنائے گا، مشکل کشا اس کے عدل کا تقاضا ہی ہے، عقل یہی۔ اچھا اب اللہ نے پھر وہی جملہ کہہ رہی ہوں، حالانکہ دہراتی نہیں ہوں اتنی بار مگر مجبوری بن رہی ہے آج، اس نے انسان کو بعد میں بنایا، آدمی کو بعد میں، آدم کو پہلے، آدم سے پہلے فرشتے، فرشتوں سے پہلے 14۔ اب یہ ترتیب جو اس نے رکھی، تقاضا عقل کو دیکھیے، بالکل عقل کی کسوٹی پہ یہ ترتیب پوری آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو کیوں بنایا؟ نہ ہمیں گوسپ کرنے کے لیے بنایا، نہ ہمیں فیس بک کے مجاہد بننے کے لیے بنایا، نہ ہمیں سارا دن ریلز بنانے کے لیے بنایا، نہ ہمیں انسٹاگرام یوز کرنے کے لیے بنایا۔ میں تو آپ کی بات ہی نہیں کر رہی، میں تو اپنی بات کر رہی ہوں۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے کیوں، اللہ نے انسان کو کیوں بنایا؟ آواز آئی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں بنایا ہے عبادت کے لیے۔ انسان آدمی کو بنایا عبادت کے لیے۔ اوہو اب پتہ لگا کہ آدم کو پہلے کیوں بنایا، کیونکہ آدمی کو تو پتہ ہی نہیں عبادت کرنی کیسے ہے، تو پہلے ابا آدم کو بنایا تاکہ آدم بتائیں گے عبادت کیسے کرنی ہے۔ لفظ پلٹ کے کہوں اب پتہ لگا فرشتوں سے پہلے 14 کو کیوں بنایا، کیونکہ فرشتوں کو بنایا ہے ہوائیں چلانے کے لیے۔ کوئی تو ہو جو بتائے سورج نکالنا کیسے ہے، ہوائیں چلانی کیسے ہے، مردہ اٹھانا کیسے ہے۔ جی جو فرشتوں کو علم دے، جو فرشتوں کو علم دے، 14 فرشتوں کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم تو اتنی مشکل جگہ پھنسے ہوئے ہیں، خدا کی قسم ہم تو جبرائیل سے بھی نہیں پوچھ سکتے کہ علی کیا ہے، کیونکہ جبرائیل کے فرشتے بھی نہیں تھے جب علی تھے۔ میں بتاؤں جبرائیل کو نہیں پتا یہ 14 کیا ہے، اگر پتا ہوتا تو یہ نہ کہتا یا رب ومن تحت القصا۔ حدیث شب جمعہ نہ حدیث قصہ کا تذکرہ ہو تو کب ہو۔ مجھے جملہ یاد آ رہا ہے، میرا شیرنی شہید پڑھا، شہید ملت وکیل آل محمد پڑھا کرتے تھے، حشر میں ممکن ہے نصیری یہ کہہ کے چھوٹ جائے، حشر میں ممکن ہے ویسے بڑا ہی دشمن علی کا، پتہ نہیں کیوں اس کے لیے سافٹ کارنر آ جاتا ہے نا، آ جاتا ہے سافٹ کارنر، کیا کہ حشر میں ممکن ہے نصیری یہ کہہ کے چھوٹ جائے، حشر میں ممکن ہے نصیری یہ کہہ کے چھوٹ جائے۔ ہم تو انسان تھے، فرشتوں نے بھی پہچانا نہیں۔ بس آخری جملے کا فرشتوں کو بتائے گا کون؟ حدیث قصہ بتا رہی ہے۔ ہم نے اللہ کو پہچانا ہے آثار سے، سورج سے، چاند سے، ستاروں سے۔ 14 نے نہیں پہچانا سورج چاند سے، کیونکہ 14 نے جب پہچانا تو سورج تو تھا ہی نہیں۔ جن کے سامنے بنا ہے انہیں ہی پتا ہے پلٹانا کیسے ہے، جن کے سامنے چاند بنا ہے انہیں ہی پتا ہے کہ اسے 2 ٹکڑوں میں بانٹنا کیسے ہے۔ ستارے جن کے صدقے میں بنے ہیں انہیں پتا ہے در پہ اتارنا۔ انی ما خلقت السماء مبنیۃ والارض مدیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری۔ بنائی ہے محبت میں تمہاری، بناتا میں نہ ہرگز بحر و بر کو، بناتا میں نہ ہرگز بحر و بر کو، نہ پیدا کرتا میں شمس و قمر کو، بنائی ہے محبت میں تمہاری زمین و آسمان دنیا ساری اور ساری۔ بس فرشتوں کو بنایا بعد میں، 14 کو بنایا فرشتوں سے پہلے، تاکہ فرشتوں کو کوئی تو معلم ہو، اللہ سکھائے تو وہ اللہ نہ رہے، فرشتے اس سے ڈائریکٹ سیکھے تو مخلوق نہ رہے۔
کبھی پرنسپل آ کے مونٹیسری کو پڑھاتا ہے؟ وہ درمیان میں ایک وسیلہ رکھتا ہے. بندے اور اللہ کے درمیان کے وسیلے ہی کو تو آل محمد کہتے ہیں. اب دیکھیے جبرائیل ختم ہو گئی تقریر, جبرائیل بنے جیسے بنے, اصول کا جملہ ہے, اصول کا بناتے کے ساتھ پوچھا, آواز آئی من انا و من انتا. جبرائیل بنے, آواز آئی بتاؤ میں کون تم کون. جبرائیل نے پلٹ کے کہا انا انا و انتا انتا, میں ہوں تو ہے. پھر آیا جواب من انا و من انتا, پھر وہی جواب آیا میں ہوں تو ہے. پھر پوچھا میں کون تو کون, میں. جب تو میں کافی پڑھی, پردے سے ایک آواز آئی, پردے سے ایک آواز آئی, ایسے نہیں بولتے. کہ پھر کیسے بولتے ہیں, کہو انتا رب جلیل و انا عبد الذلیل اسمی جبرائیل. تو میرا جلیل پروردگار, میں ذلیل بندہ اور نام میرا جبرائیل. پوچھا مولا وہ کون تھا جس نے جبرائیل کو سکھایا؟ مسکرا کے کہا اللہ نے مجھے معلم جبرائیل بنایا ہے. جبرائیل ہے شاگرد, علی ہے استاد. جبرائیل ہے شاگرد, علی ہے استاد. شاگرد ہی ہوتا ہے. استاد معصوم فرماتے ہیں 3 باپ ہوتے ہیں. ایک وہ جس نے تمہیں پیدا کیا, دوسرا وہ جس نے تمہیں علم دیا, کان کھول کے سنے, تیسرا وہ جس نے تمہیں بیٹی دی. گھر لے جائیے گا پیغام. 3 باپ ہوتے, تینوں کا درجہ برابر ہے. کہا یہ جو علم دے رہا ہے جبرائیل کو یہ علی ہے. اب جبرائیل کے فضائل پڑھیے, جبرائیل کیا ہے, ختم. کہا جبرائیل نے خطہ لوط کو ایک پر پہ اٹھایا, پورا خطہ لوط 600 مربع میل, 600 میل یوں, 300 میل ہے لاہور سے اسلام آباد جی, 600 میل یوں, 600 میل یوں, 600 مربع میل کا پورا خطہ پر پہ اٹھا کے آسمان پہ لے گئے. جب شاگرد کی طاقت یہ ہے, شاگرد اگر پر پہ خطہ اٹھائیں تو پر مضبوط ہے, تو پھر استاد کم از کم عقل کہتی ہے کہ اس کا پر نہ دیکھیے, علی کی انگلی پہ اٹھا رہا ہے بر کا در دیکھیے. جبرائیل کا پر اتنا بڑا ہے, معصوم فرماتے ہیں جبرائیل کا پر, علامہ مجلسی کا اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک پر زمین پہ پھیلائے تو مشرق کی حد سے مغرب کی حد آ جائے, جبرائیل کا پر نہ کھل پائے. زمین چھوٹی ہے, جب شاگرد کا پر اتنا بڑا ہے تو استاد کا در کتنا بڑا ہوگا. اتنا بڑا تو ہو کہ ستارہ آئے تو ذرہ بنا نظر آئے. اتنے بڑے ستارے, عقل نہیں کہتی سٹارز بہت بڑے ہیں, زمین سے بڑے ہیں سٹارز. تو اتنا بڑا ستارہ علی کے در, یہی تو عقل ہے. ستارہ بڑا تھا, 2 ہی صورتیں, یا تو ستارہ بڑا تھا, دور تھا تو بڑا تھا. جیسے جیسے علی کے در پہ آیا, یہ نہ دیکھیے در ہے, یہ دیکھیے ہے در کا در ہے. یا تو یہ ایک صورت ہے, یا پھر دوسری صورت یہ ہے ستارہ تھا تو بڑا مگر علی کا در اتنا بڑا تھا. اچھا اب کہا یہ فرشتے ہیں سارے شاگرد جبرائیل کے, جبرائیل شاگرد علی کے. فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے. اب آپ اگر خاموش ہو تو مجھے ٹینشن نہیں ہے, کیونکہ اس فرشتے کا نام سن کے اچھے خاموش ہو جاتے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام, ٹھیک ہے, ان کا کام ہے یہ جس سے ملنے آتے ہیں نا, ملنے کے بعد اکیلے جاتے ہی نہیں ہیں. یہ آتے اکیلے ہیں, جا کے لے کے اسے جاتے ہیں جس سے ملنے آتے ہیں, ہے نا. مجھے صرف چھوٹا سا معصومانہ سوال یہ ہے, جس روز حضرت اسرائیل پنڈی میں ہوتے ہیں, لاہور میں تو کوئی نہیں مرتا ہوگا, اچھا
تو جس دن لاہور میں ہوتے ہیں، کراچی والوں کی کھلی چھٹی کیونکہ لاہور میں ہے نا، ہاں جی کراچی بھی ہوتے ہیں، اچھا تو پھر لاہور میں بھی ہوتے ہیں، کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ نہیں آئیں گے، کتنے ہیں؟ ایک ہے، ہر گھر میں جہاں پہنچنا ہو، جب شاگرد ایک وقت میں کئی جگہوں پہ آ سکتا ہے، تو اگر استاد 40 گھروں میں آ جائے، ارے 40 تو کم ہے، ختم ہو گئی تقریر، 40 تو کم ہے، شکر منائیے علی کو بلایا 40 نے تھا، ورنہ اگر ساری کائنات بھی بلاتی، علی کائنات کے ہر گھر میں سب کچھ سمجھ آتا ہے، علی سمجھ نہیں آتا، اتنا بڑا علی سمجھ میں آنا بھی نہیں چاہیے، علی ماننے کے لیے ہے، عقل کا تقاضا ہے۔ سب سے بڑی جو عقل کی دلیل ہے نا، اسے کربلا کہتے ہیں۔ کوئی دلیل نہیں ہے خدا ہونے کی سوائے اس کے کہ کوئی خدا ہے، عقل کہتی ہے۔ جس کی خاطر اکبر جیسا بیٹا لے کر حسین وعدہ نبھانے قتل گاہ میں آ گئے، کیسا مزاج ہے حسین کا، کائنات کا پہلا اور آخری شخص ہے حسین، جو وعدہ نبھانے کے دن پہلے بیٹوں کو لے کے قتل گاہ میں آ گئے۔ محرم کی 2 تاریخ کا سورج غروب ہو چکا ہے، آج سادات کی جنگل میں پہلی رات ہے۔ اللہ آپ کی ہائے قبول کریں، بہت دیر پڑھ لیا میں نے، میرے خیال سے میں زندگی کے مختصر ترین مصائب میں سے آج ایک جملہ سنا دیتی ہوں۔ سارے دن آپ نے سنا ہے وہی مولا کا آنا، وہی گھوڑوں کا بدلنا، وہی ہوا کا چلنا، وہی جناب زینب کا کہنا بھیا یہ کون سی جگہ ہے، وہی مولا کا مٹھی بھر خاک اٹھانا، ایک مشک خاک بڑھ کے اٹھائی حسین نے، خود سونگھی اور بہن کو سنگھائی حسین نے، اور بی بی نے کیا کہا، پھینکو پھینکو اس سے تو میری جان جاتی ہے، ارے بھیا تمہارے خون کی بو اس سے آتی۔ اللہ آپ کی بلند ہوتی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ میرے مولا نے 3 شرائط پر 9 مربع میل کا علاقہ خریدا ہے، 60,000 دینار میں 9 مربع میل، 9 میل یوں 9 میل یوں۔ میں نے کہا مولا قبریں تو بن جائیں گی چند گز پر، یہ 9 میل کا علاقہ کیوں خرید رہے ہیں؟ کہا وصیت سننا سمجھ آ جائے گی، پہلی وصیت کہ ہماری لاشوں کو دفن کر دینا، دوسری وصیت یہاں کھیتی باڑی نہ کرنا، جو ہائے نہیں کہہ سکی ہیں، شب جمعہ ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے۔ فرمایا 2 وصیتیں پوری کرو نہ کرو ہم مر جائیں گے، قتل کے بعد ہم یہاں کھلے بغیر گردنوں کی لاشیں پڑی رہیں گی، یہاں سے ہمارے بچے اور عورتیں قیدی بنا کے شام لے جائے جائیں گے، پھر ایک عرصے کے بعد دور دراز سے میرے چاہنے والے آیا کریں، جب دور دراز علاقوں سے میرے شیعہ چاہنے والے محب عزادار آئیں، بس انہیں بتا دینا ان کا امام کہاں سویا ہوا ہے، یہ زمین اس لیے خرید رہا ہوں میرے عزاداروں نے آنا ہے، حسین ابن علی کے مہمانوں نے آنا ہے، جن کے ہاتھ ہے جنہیں روتے شرم نہیں آتی۔ جب پتہ لگا کہ بھائی نے جاگیر خریدی ہے، جناب زینب نے بلا کر جیسے ہی بھائی خیمے میں آئے کہا اماں جائیں میں نے سنا ہے آپ زمین خرید رہے ہیں۔ بھائی جاگیریں خریدتے ہیں نا، ہمارے ہاں تو رسم ہے بہن شگن کا کنگنا باندھتی ہے، اس لیے کہ بہن اپنی جاگیر سے زیادہ خوش تب ہوتی ہے جب بھائی جاگیر، خدا شاہد ہے بھائی جاگیر خریدتا ہے، بہن کہتی ہے میری پشت مضبوط ہوئی ہے، میری پشت مضبوط ہوئی، میرا بھائی جاگیردار ہوا، بہن خوش ہوئی، بھائی کو بلایا، بلا کے کہا بھیا زمین خرید رہے ہیں، بھیا ایک عرض ہے، کیا عرض ہے؟ کہا بھیا اس زمین کا قبالہ میرے علی اکبر کے نام، مدینہ نانا کا ہے، نجف بابا کا ہے، میرے کربلا میں علی اکبر کی بستی کیوں؟
کہا یہاں 18واں سال ہے، شاہ حلب کی بیٹی سے نسبت ہے، بس یہ سال خیریت سے گزر جائے، انشاءاللہ علی اکبر کی شادی کروں گی، زمانہ دیکھے گا، دھوم دھام سے کروں گی، ساری دنیا سے مہمان بلاؤں گی، پھر انشاءاللہ علی اکبر کے ننھے ننھے شہزادے کھیلیں گے اس زمین پر، دادی کہلاؤں گی جو بیٹا برابر ہوگا، دادی کہلاؤں گی جو بیٹا برابر ہوگا، اس کا فرزند بھی ہم شکل پیمبر ہوگا۔ جملہ سننے کی دیر تھی، آخری جملے مولا نے بہن کا ہاتھ پکڑا، خیمے سے باہر لائے، بی بی باتیں کر رہی ہے، میں اتنے جوڑے بناؤں گی، میں ایسے خیرات بانٹوں گی، میں پورے مدینے میں سبیلیں ہر گلی میں لگا دوں گی، میں جنت سے من و سلوہ منگوا لوں گی، کہ مولا نے بہن کا شانہ ہلا کے کہا زینب جہاں کھڑی ہو، آپ کی بلند ہوتی آوازوں پہ رحمت نہ، چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ ان چیخوں پہ رحمت نازل کرتا ہے، کہا زینب جہاں کھڑی ہو، آج 2 ہو گئی ہے، ٹھیک 8 دن کے بعد یہاں حور کا جنازہ ہوگا، زینب یہاں حبیب کی میت ہوگی، زینب یہاں علی اصغر کی قبر، اور وہ جو پتھروں کا ڈھیر ہے، اولاد والی ماں جو پتھروں کا ڈھیر، اس کے پیچھے ہم پاؤں پھیلا کے سو جائیں گے، مگر ابھی بی بی سکتے میں بولی کچھ نہیں، کہ ایک جگہ مولا بیٹھے اور کہا زینب بیٹھ جاؤ، یہ کہہ کے مٹی کو اٹھایا اور میرے مولا نے دامن میں ڈالنے شروع کی، کہا بھیا یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہا ابھی کیا کہا تھا، دادی کہلاؤں گی، ختم ہو گئے مصائب، دادی کہلاؤں گی، دادی کہلاؤں گی جو بیٹا برابر، شانے ہلا کے کہا زینب بر میں ہوگا نہ کفن، خاک پہ لاشا ہوگا، بر میں ہوگا نہ کفن، خاک پہ لاشا ہوگا، نہ دلہن ہوگی، نہ اولاد نہ سہرا، جہاں تم کھڑی ہو یہاں علی اکبر کا جنازہ ہوگا، بدن پہ سر موجود نہیں ہوگا، سینے میں برچھی کا پل، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار اس عبادت کو قبول فرما، جس کے آنے سے جناب زہرا کے آنگن میں بہار لوٹ آئے، آنیان کا فرش ازا بچھانے آنے والوں کا آنا قبول فرما، ضرور آمین کہیے گا۔ خدایا شب جمعہ ہے، محرم کی پہلی شب جمعہ ہے، سنا ہے کربلا میں بہت مہمان آئے، جناب زینب نے کہا تھا بھیا آپ کے پاس حر اور حبیب، عابس اور وہب قلبی، قاریب اور قاصد، سب کے لیے جگہ ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں بھی کربلا میں ہی مر جاتی، ایک زینب کے لیے 2 گز جگہ نہیں ہے، شب جمعہ پہلی دعا رد نہیں ہوتی آج کی رات، مولا کروڑوں زائرین کے لیے کربلا میں جگہ ہے، کوئی تو ایسی محرم کی شب جمعہ آئے، ذریح حسین ہو، قبہ حسین ہو، سرخ روشنی میں بیٹھ کے حسین کا پرسا دے، مولا ہم آ نہیں سکتے، آپ بلا تو سکتے ہیں نا، میرے مولا ہم فقیروں کو زادِ راحت آ گئے، اب میرے درد کی دوا بھیجو، بھائی کو شاہ کربلا بھیجو، اب میرے درد کی دوا بھیجو، ہند سے کربلا بلا بھیجو، میرے مولا ہم سب کو اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام، خدا ہم سب کی جائز و شرن حاجات کو آج کی رات کی صبح طلوع ہونے سے پہلے، آج کی رات جناب زینب نے پوری رات جناب زہرا کی سسکیاں سنی ہیں، حسین نہیں آئے، کربلا میں زہرا آئی ہیں، 8 دن تک شہزادی اپنی زلفوں سے قتلگاہ کو صاف کرے، خدایا غربت زہرا کے صدقے آج کی رات ہم سب کو بامراد پر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔